بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ اب سلطان کسی کو نہیں کھا سکے گا بلکہ اسے موت کھائے گی۔ کاہن باتریک نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ پورا دربار گونج اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے شاہ یروشلم اموری کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ انتہائی سخت لہجے میں کاہن باتریک سے مخاطب ہوا، اگر تیرا یہ دعویٰ درست ثابت نہ ہوا تو پھر مقدس بادشاہ کو میری بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ میں یروشلم چھوڑ کر کسی جنگل میں روپوش ہو جاؤں گا۔ کاہن باتریک نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اگر اس طرح بھی مقدس بادشاہ کی تسلی نہ ہو تو میرا منہ کالا کر کے یروشلم سے نکال دیں۔ کاہن باتریک کی باتیں سن کر شاہ اموری کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ سلطان نور الدین زنگی کی موت کا انتظار کرنے لگا۔ صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے یمن پہنچ کر خلافت کے نئے دعوے دار عبد النبی خارجی سے ایک خون ریز جنگ کی اور اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ عبد النبی خارجی شدید ناکامی و نامرادی کی حالت میں میدان جنگ سے فرار ہوا۔ شمس الدولہ کے نائب سیف الدولہ نے دور تک اس کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے بھاگتے میں عبد النبی خارجی پر تلوار کا گہرا وار کیا، جس کے اثر سے عبد النبی خارجی لہرا کر گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر پڑا۔ سیف الدولہ نے اس کا سر کاٹ کر ایک بڑے خواہ میں رکھا اور اسے صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں کیرا روانہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک رحم دل حکمران کی حیثیت سے کسی مسلمان کی یہ رسوائی پسند نہیں کرتا تھا، مگر عبد النبی بن مہدی خارجی ایک بادعقیدہ انسان تھا اور اس نے مرکز اسلامی کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے صلاح الدین نے اس کا کٹا ہوا سر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں دمشق روانہ کر دیا۔ سلطان عادل نے ایک خارجی کا یہ انجام دیکھ کر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر وہی سر خلیفہ بغداد کی خدمت میں بھیج دیا۔ جواباً خلیفہ بغداد نے سلطان نور الدین محمود زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قیمتی تحائف بھیجے۔ مزید یہ کہ صلاح الدین ایوبی کو ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت درج ذیل تھی، نوجوان، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید استقامت دے اور تمہاری حفاظت فرمائے کہ تم دین کی سربلندی کا نشان ہو۔ یہ 569 ہجری کا واقعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے خیال میں یروشلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آ گیا تھا، چنانچہ سلطان عادل نے اپنے زیر اثر تمام ریاستوں کے حاکموں کو بہت رازدارانہ طور پر چند خطوط لکھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قدرت کی طرف سے اسے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ انہیں جلد از جلد پوری کرے۔ مجھے اپنی زندگی کی آخری اور سخت ترین مہم درپیش ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جنگی وسائل درکار ہوں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ریاست کے خزانے سے کس حد تک میری مالی مدد کر سکتے ہو۔ ان خطوط کے ساتھ ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے ایک معتمد خاص امیر موفق کو مصر روانہ کیا تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی سے مصر کی 5 سالہ آمدنی اور خرچ کا حساب طلب کرے اور مصر کے وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہ بیت المقدس کی جنگ میں اپنے خزانے سے لشکر اسلام کی کتنی مدد کر سکتا ہے۔ مصر پر حکومت کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ جیسے ہی امیر موفق بن کسرانی سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط لے کر مصر پہنچا، صلاح الدین ایوبی نے محکمہ مالیات کے تمام کارندوں کو مصر کی آمدنی اور اخراجات کا مکمل حساب تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر نور الدین محمود زنگی کے معتمد خاص بیت المقدس کی جنگی مہم کے لیے دن رات امکانی وسائل جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر دمشق میں عید الفطر کے دوسرے دن سلطان عادل اپنے امراء کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان اکثر گئے۔ کچھ دیر تک جوگان کھیلتے رہے، پھر جب گھوڑے سے اترے تو ایک امیر حمام الدین نے انتہائی مسرت امیز لہجے میں کہا،
سلطان عادل، آج کیسا مبارک دن ہے کہ ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، مگر اللہ جانے کہ اگلے سال ہم میں سے کون یہاں موجود ہوگا اور کون بچھڑ جائے گا۔ یہ کہتے کہتے امیر حمام الدین کا لہجہ کسی قدر اداس ہو گیا تھا۔ جواباً سلطان نور الدین زنگی نے مسکراتے ہوئے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا، حمام الدین، 1 سال تو بہت طویل عرصہ ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگلے ماہ اس میدان میں جمع ہوں گے یا نہیں۔ یہ الہامی الفاظ تھے جو سلطان نور الدین محمود زنگی کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ دوسرے دن سے ہی سلطان عادل کو گلے میں ہلکی سی تکلیف ہوئی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے خناق کی شکل اختیار کر گئی۔ خناق گلے کی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں انسان کا گلا بند ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شام، حلب اور دمشق کے مایہ ناز طبیبوں نے قدیم کتابیں کھنگال ڈالیں اور مجرب ترین نسخے تجویز کیے، مگر کوئی دوا امراض الموت کو نہیں ٹال سکی۔ آخر 21 شوال 569 ہجری کا المناک دن آ گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے گرد سارے امراء جمع تھے۔ سلطان عادل کی سانس رک رک کر آ رہی تھی اور آنکھیں بے نور ہوتی جا رہی تھیں۔ والی دمشق کے ہونٹ کانپے جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ تمام امراء فوراً ہی جھک گئے اور سلطان عادل کی بات سننے کی کوشش کرنے لگے۔ الوداع میرے دوستو، الفراق میرے دوستو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز بہت مدھم تھی اور لرز رہی تھی۔ تمام امراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اسلام کا ایک عظیم مجاہد ان سے رخصت ہو رہا تھا۔ پھر سلطان عادل نے بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا، میرا آخری خواب وہ چند قریبی اور معتمد امراء کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں اور تیزی آ گئی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطان عادل کا آخری خواب کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ طبیب سمجھے کہ سلطان عادل کی روح پرواز کر چکی ہے، مگر جب انہوں نے نبض دیکھی تو ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ سلطان عادل نے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ ایک بار پھر ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امراء نے فوراً ہی جھک کر کان لگا دیے۔ صلاح الدین کو میرا سلام پہنچا دینا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلا دینا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رک رک کر بول رہے تھے۔ امیر زین الدین زارو قطار رو رہا تھا۔ اس نے سلطان عادل سے سوال کیا، کیسا وعدہ؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے آنکھیں بند کر لی مگر ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عادل نے کلمہ طیب پڑھا اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کی خبر سن کر دمشق میں کہرام برپا ہو گیا۔ لوگ گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس مرد مجاہد کا جنازہ میدان اقصر میں رکھا ہوا تھا جہاں اسلام کا عظیم سپہ سالار چوگان کھیلا کرتا تھا۔ دمشق کے باشندے روتے ہوئے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر میدان سے باہر نکل جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اس سعادت میں شریک ہو سکیں۔ اس طرح ہزاروں اہل ایمان نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی نماز جنازہ کئی بار پڑھی۔ پھر اس عظیم مجاہد کو مدرسہ نوریہ میں سپرد خاک کر دیا گیا جسے سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان عادل کے کرندے امیر موفق بن کیسرانی کو اپنے 5 سالہ دور وزارت کا تمام حساب سمجھایا۔ پھر جب وہ مطمئن ہو گیا تو صلاح الدین نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے لیے قیمتی تحائف دیے اور اسے رخصت کرنے کے لیے قاہرہ کی سرحد تک آیا، لیکن امیر موفق ابھی راستے ہی میں تھا کہ سلطان عادل کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اس جانگزا واقعے کی خبر مصر پہنچی تو صلاح الدین ایوبی اس وقت دربار میں تھا اور اپنے امراء سے خطاب کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے صلاح الدین ایوبی پر سکتہ طاری ہو گیا، پھر وہ تخت سے اٹھا۔ حاضرین دربار نے دیکھا صلاح الدین ایوبی زارو قطار رو رہا تھا اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، ہائے میرے آقا، ہائے میرے سردار، اللہ آپ پر
اپنی رحمتیں نازل کرے۔ حاضرین دربار بھی اداس تھے اور بعض عمرہ جو سلطان عادل کے مقام کو سمجھتے تھے وہ بھی اس طرح رونے لگے جیسے ان کا باپ ان سے بچھڑ گیا ہو۔ سلطان نور الدین زنگی نے ساری زندگی میں صرف ایک شادی کی۔ ان کی شریک حیات کا نام رضیہ خاتون بنت معین الدین تھا۔ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے ایک بلند درجہ خاتون تھیں۔ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ سلطان عادل جو معمولی رقم انہیں دیتے تھے اس سے سارا خرچ چلاتی تھی۔ نہ کوئی ملازمت تھی اور نہ کوئی کنیز۔ اگر ان کے شوہر ایک درویش صفت بادشاہ تھے، رضیہ خاتون ایک درویش صفت ملکہ۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی اور 28 سال اسلامی مساوات کے ساتھ حکومت کی۔ اس طویل عرصہ میں سلطان عادل کے حرم میں رضیہ خاتون کے علاوہ کسی لونڈی، کنیز یا دوسری عورت کا گزر نہیں ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی کی صرف 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکی جس کا نام شمس النساء تھا اور دوسرا ملک صالح اسماعیل جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ دمشق، شام اور دوسری ریاستوں کے تمام امراء نے اتفاق رائے کے ساتھ ملک صالح کو سلطان عادل کا جانشین قرار دے کر تخت پر بٹھا دیا۔ ان میں سے کچھ امراء سلطان نور الدین محمود زنگی کے خاندان سے مخلص تھے، لیکن امیروں کی اکثریت سازشی اور طالع ازما تھی۔ یہ لوگ ایک 11 سالہ بچے کو ڈھال بنا کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تمام امراء میں صلاح الدین ایوبی سب سے زیادہ با اثر اور طاقتور امیر تھا۔ دمشق اور شام کے خود غرض امراء کی آنکھوں میں صرف صلاح الدین ایوبی ہی خار بن کر کھٹک رہا تھا۔ ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی تدفین کے فوراً بعد ہی صلاح الدین ایوبی کے خلاف رضیہ خاتون کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ سلطان مرحوم و مغفور نے جس غلام کو ہم سب سے زیادہ نوازا، آج وہی اپنے آقا کے غم میں شریک نہیں ہے۔ رضیہ خاتون نے بڑے تحمل کے ساتھ ان امراء کی باتیں سنی اور پردے کے پیچھے سے مخاطب ہوئیں۔ تم لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ صلاح الدین ہمارے غم میں شریک نہیں ہے؟ اور سازشی امراء نے ایک کمزور دلیل کا سہارا لیا جو بظاہر بہت طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ خاندان نوریہ کے ساتھ مخلص ہوتا تو اب تک سلطان ملک صالح کے دست سے مبارک بار بیعت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا ہوتا۔ اس جانگزا موقع پر نہ وہ خود آیا اور نہ ملکہ عالیہ کی خدمت میں کوئی تعزیت نامہ ارسال کیا۔ یہی وہ علامت ہے کہ جس سے صلاح الدین ایوبی کی سرکشی اور بغاوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ عن قریب دیکھ لیں گی کہ اس نے اپنی گردن سے خاندان نوریہ کی غلامی کا طوق اتار پھینکا ہے۔ رضیہ خاتون کو ان امراء کی یہ بات بہت شدید ناگوار گزری۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکی کہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ صلاح الدین کو کوئی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان عادل کی وفات کی خبر مصر میں تاخیر سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ رضیہ خاتون کا لہجہ انتہائی خفا تھا۔ زمانہ ساد اور خوش آمدی امراء کا خیال تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون کو بہت جلد اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیں گے، مگر آج انہیں اندازہ ہوا کہ رضیہ خاتون کتنی دور اندیش عورت تھی۔ بالآخر وہ امراء ناکام و نامراد واپس چلے گئے، مگر ان کے فتنہ گر ذہن صلاح الدین کے خلاف سازش کا کوئی نیا منصوبہ تراشنے میں مصروف تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مسجدوں میں ملک صالح کا خطبہ پڑھوایا اور ٹکسال میں نیا سکہ ڈالا گیا جس پر ملک صالح کا نام نمایاں طور پر کندہ تھا۔ پھر صلاح الدین نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگرچہ مصر کے سیاسی حالات پرسکون تھے، لیکن صلیبی فوری طور پر کسی وقت بھی شورش برپا کر سکتے تھے۔ اس خیال سے سالار عبداللہ قریشی اور امیر عز الدین نے صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی نمائندے کے ہاتھ سلطان ملک صالح کے نام تعزیت نامہ ارسال کر دیجئے۔ ہمارے نزدیک اس وقت آپ کا مصر چھوڑنا مناسب نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت غمزدہ لہجے میں کہا،
مگر پھر بھی میرا جانا نہایت ضروری ہے۔ میرے آقا کے خاندان پر رنج و الم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کا اندازہ یہاں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اپنی موجودگی تو ظاہر کر سکتا ہوں۔ تعزیت نامہ ارسال کرنا تو ایک عام رسم ہے، اور سلطان عادل مجھے اپنے خواص میں بھی سر فہرست رکھتے تھے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو میں زندگی بھر اپنی عدم شرکت کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دمشق اور شام کے لوگ میرے اس عمل کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں، اور میں اس دانہ زنی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کا انتظام عارضی طور پر اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کے سپرد کیا، اور خفیہ طور پر سالار عبداللہ قریشی اور امیر عز الدین کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی، لیکن کسی بھی قانون شکن کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر توران شاہ کی نیت میں فتور آ جائے تو اس کے ساتھ بھی عام باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ پھر صلاح الدین ایوبی ایک فوجی دستے کے ساتھ برق رفتاری کے انداز میں دمشق پہنچا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔